بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ کسی بستی میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد رہتا تھا۔ وہیں اس کا ایک دوست یا ہمسایہ ہر معاشرتی برائی میں مبتلا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی عمر کافی زیادہ ہو گئی، اتنی کہ ان کو اپنا آخری وقت قریب محسوس ہونے لگا۔ ایک دن زاہد و عابد نے اپنے ساتھی سے کہا، تو ضرور جہنم میں جائے گا، نہ تو نماز اہتمام سے پڑھتا ہے، نہ تجھے دیگر عبادات سے کوئی رغبت ہے۔ اس بات کا جواب اس نے یقیناً یہی دیا ہوگا جو ایسے موقعوں پر ہم میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ دونوں انتقال کر گئے، دونوں کو بیک وقت اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ نے عبادت گزار کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو، اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ اس کو عزت و احترام کے ساتھ جنت پہنچا دو۔ یہ معاملہ جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا عجب الٹ معاملہ ہے، عبادت گزار جہنم میں اور گناہ گار جنت میں جائے۔ حجت کے طور پر پوچھا کہ کیا ایسا ہی کرنا ہے؟ جواب ملا، ہاں ایسا ہی کرو، مجھے اس عابد کی عبادت سے کیا لینا دینا، یہ تو دنیا میں خدا بن بیٹھا تھا، جزا و سزا کا معاملہ میرا ہے، یہ فیصلہ کس بنیاد پر کرتا ہوں یہ بھی میری مرضی ہے۔ یہ دنیا میں خود جنت جہنم کے فیصلے کر رہا تھا، اس کو کیا پتہ میں کس کو کس بات پر بخش دوں اور کس کو اس کی بظاہر چھوٹی سی غلطی پر سزا دے دوں۔ اس کے مقابلے میں گناہ گار میرے بارے میں یہ گمان رکھتا تھا کہ میں بڑا رحمان اور غفور و رحیم ہوں، ضرور بخش دوں گا، تو میں نے اس سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے ایک گناہ گار شخص کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ مانگا تو اللہ نے کہا میں نے اس کو بخش دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کس بنیاد پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کی بنیاد پر۔ پھر پوچھا کس ایمان کی بنیاد پر؟ کہ اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں، اس کا سارا نامہ اعمال تو گناہوں سے عبارت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جبرائیل تو اس کا دل تو کھول کر دیکھ، اس کے دل میں یہ گمان راسخ موجود ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ کیا تجھے اس کے دل میں کہیں یہ لکھا ملا کہ اللہ بڑا جابر ہے، بڑا قہار ہے؟ اس کو یقین تھا کہ اس نے مرنا ہے، میرے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا میرے رحمان ہونے پر یقین ہی اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ اس کو کچھ عرصہ کے لیے واپس دنیا میں واپس لے جا۔ جب اسے دنیا سے واپس لایا گیا تو جبریل نے کہا، اے اللہ میں نہ کہتا تھا کہ یہ بخشش کے قابل نہیں، اس بار تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ گناہ کیے اور اپنی بخشش کے لیے کوئی سامان اکٹھا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے پھر یاد دلایا، جبریل تو انصاف کے ترازو کو چھوڑ رہا ہے، تو دیکھ کہ اس کا میرے رحمان اور رحیم ہونے پر بھروسہ پہلے سے زیادہ ہے، تو اس کا میرے رحمان ہونے کا یقین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ اور دوسرے پلڑے میں اس کا گناہ رکھ، پھر فیصلہ کر کے کیا ہونا چاہیے۔ ان روایات سے کہیں یہ دلیل قائم نہ کر لی جائے کہ نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، یا ایسی روایت سے گناہوں کی حوصلہ شکنی اور نیکی کی حوصلہ افزائی نہ ہوگی۔ اگر ہمارا اس بات پر ایمان کامل ہو کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس بارے میں اللہ اپنی بات حدیث قدسی کے ذریعے پہنچاتا ہے کہ میں اس ایمان کی بدولت اپنے بندے کی مغفرت کر دوں گا۔